لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی کی شاعری کے جو مصادر ہیں یا جہاں سے وہ شاعری لیتے ہیں ان میں بنیادی مصدر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ان کا یہ اپنا ایک شعر ہے، خاص اپنا بہت مشکل اس سیل معانی کا کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آقا، کہ قرآن کریم کے جو اسرار اور راز ہیں ان پر غور و فکر کر کے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے امت پر عیاں کیا، واضح کیا، ظاہر کیا۔ اور انہیں کا شعر ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے کردار میں بہتری لانا چاہتے ہو، مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہو، تو پھر قرآن کریم میں غوطہ زر ہو جاؤ، قرآن کریم کو پڑھو سمجھو، قرآن میں غوطہ زر ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، روحانی، جسمانی، ذہنی، ان سب کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ اقبال نے کہا ہے وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ علامہ اقبال کا بہت زیادہ شغف تھا، بہت زیادہ قرآن کریم کے ساتھ محبت تھی، عقیدت تھی، اس کو پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اسرار و حکم عطا کرتے تھے۔ آج جو ہم مسلمان ذلیل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تو بخار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ انہوں نے شعر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اخذ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور جو قومیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں ان کو اللہ ذلیل کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اقبال اور قرآن، یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کا قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آخر میں صرف ایک اور بات اقبال کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جو موجودہ قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں نا، وہ جس طرح قرآن کریم کا پیغام ہے وہ صحیح اس کو پہنچا نہیں۔